وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے انجام کا علم نہیں، جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا اس کا علم نہیں، نعوذ باللہ۔ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول تو بن کے نہیں آیا، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ سر کتنی سخت آیات ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ کلیئر ہے، لیکن عقیدہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ گاڈ اورینٹڈ بنو، یعنی جن لوگوں کو خدا کی شناخت ہوتی ہے نا، وہ اس عقیدے میں اتنے محکم ہوتے ہیں کہ وہ ببانگے دھول یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنی میں کیا لکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے بارے میں دعویٰ کر دے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر کے اندر میں نے مسئلہ علم غیب کے اوپر ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B۔ اس میں ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون، یہ صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، کہتی ہیں میں نے وفات کے قریب ان کی خدمت کی، وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے یعنی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہی جنت ہے، بخشا بخشا ہے۔ تو نبی علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بخشا ہوا ہے؟ خدا کی قسم اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سر، یہ سٹوری بک نہیں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار۔ جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر، تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام الاعلیٰ سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جی، اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ام الاعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے۔ پچھلے جمعہ اس پر گفتگو کی تھی، اس جمعہ مزید اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوں اللہ کے محبوب، ہوں کل نبیوں کے امام، ہو معراج کا دولہ، ہو نبی کریم علیہ السلام، اور یہ علم نہ ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام تو وہ ہیں جو دوسروں کو جنت میں داخل فرمانے والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا پتہ نہ ہو؟ اب آئیے مزید اس پر میں قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثیں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے قسم ہے صبح کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک،
حبیب آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، وما کلا، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ دو قسمیں پہلے بیان کی، صبح کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ کچھ مفسرین نے یہ معنی کیا ہے والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چمکتے دھمکتے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم جب وہ آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ یہ دو قسمیں، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما کلا، اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کی ہر آنے والی گھڑی کیا ہے؟ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ایک یہ معنی ہے اس آیت کا، اور دوسرا معنی اس آیت کا جو علماء نے کیا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آخرت اس دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ حضور کی آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ کوئی بھی معنی لے لیں، کوئی بھی ان میں سے معنی مراد لے لیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے آخرت حضور کی اس دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے، تو جب اس دنیا میں اللہ نے حضور کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں تو پھر آخرت میں اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے گا ہیں؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے فرمایا حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے، تو اس سے بھی تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ جو نبی پاک کا دل چاہے گا اللہ وہ حضور کی مرضی پوری فرمائے گا۔ ابھی بھی کیسے سوچا جا سکتا ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ حضور کی آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے؟ بہتر ہے، شان والی ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہمارے لجپال کی شانیں، عزتیں ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ حضور کی شانیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا اللہ اتنا دے گا آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا آپ راضی کب ہوں گے؟ کیا پوچھا گیا؟ بولو، آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر لیتا میں نے راضی نہیں ہونا، میں نے راضی نہیں ہونا۔ قیامت والا دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ پچھلے جمعہ حدیث شفاعت سنی نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے لیے ایک حد مقرر فرمائے گا کہ حبیب آپ اتنے لوگوں کو لے جائیں،
हुजूर उतने लोगों को ले जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा नबी पाक से, महबूब अब आप राज़ी हैं? अब राज़ी हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, या अल्लाह अभी तक मेरे उम्मती मेरे ग़ुलाम जहन्नम के अंदर मौजूद हैं। या अल्लाह जब तक मैं सबको निकाल नहीं लेता, जन्नत में दाखिल नहीं कर लेता, तब तक मैंने राज़ी नहीं होना। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हबीब प्यारे मेरा तो वादा था, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, दोबारा तशरीफ़ ले जाएं। फिर निकालें गुलामों को, हुजूर फिर तशरीफ़ लाएंगे, फिर जहन्नम से निकालेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा अब राज़ी हैं? अब राज़ी हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब नोट करेंगे कि अभी भी कुछ मेरे ग़ुलाम जहन्नम में हैं, तो फिर अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह तूने पहले भी बड़ा करम किया है और करम कर दे, अभी भी मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरे ग़ुलाम कुछ जहन्नम में हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान है ना, आप उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा दें। अब ये देखें, जिस नबी ने दूसरों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करना है, उस लजपाल आका के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि नबी पाक को तो अपना नहीं पता मैंने जन्नत में जाना है या नहीं जाना। नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशद। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी शानें अता फरमाई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना व काफिलुल यतीमी हाकज़ा यौमल क़ियामा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी यतीम बच्चे की कफालत करेगा जन्नत के अंदर, वो बंदा मैं मुस्तफ़ा के ऐसे करीब होगा जैसे ये उंगली इस उंगली के करीब है। अभी भी ये तकरीरें करना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपना नहीं पता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतनी बड़ी जुर्रत लोग कर लेते हैं। अब आगे भी सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो शान सुबहान अल्लाह। अल्लाह के जो आम बंदे हैं ना, शर्त है कि हो मोमिन, हो मोमिन। उनके बारे में अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। ये सूरह अंबिया 17वां पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने ज़बूर शरीफ के अंदर भी लिख दिया है। क्या लिख दिया? अन्नल अर्दा यारिथुहा इबादियस सालिहून, ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन इसके वारिस मेरे नेक बंदे हैं। इसके वारिस क्या हैं? नेक बंदे। हम में से जो भी बंदा नेकियां करेगा, अल्लाह को राज़ी कर लेगा, वो बनता है इस ज़मीन का मालिक। अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। क्या सिर्फ नेक बंदे दुनिया की ज़मीन के मालिक हैं या किसी और चीज़ के भी हैं? ये भी सुन लो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना। फरमाया ये जो जन्नत है ना, जन्नत ये मेरे नेक बंदों की विरासत है। मौली सी जन्नत क्या है? नूरिसु मिन इबादिना, हम अपने नेक बंदों को इस जन्नत की धरती का वारिस बना देंगे, मालिक बना देंगे। आम नेक बंदा
تو جنت کا مالک بن رہا ہے، قرآن کہتا ہے، تو کیا خیال ہے جو سب سے بڑے نیک ہیں تو جو سارے نبیوں کی بھی امام ہیں، نبی کریم علیہ السلام، ان کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، وہ سن لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی، فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے پیار کرے، کس سے پیار کرے؟ بولو صحیح، نبی پاک علیہ السلام سے۔ فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، فرمایا جو بندہ میرے ان دو بچوں سے پیار کرے۔ کون سے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، فرمایا جو بندہ ان کے ابا جان، کون ہے ان کے ابا جان؟ بولے حضرت علی، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا، ان سے بھی سچا پیار کرے۔ کتنے افراد ہو گئے؟ نبی پاک علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، 5 افراد ہو گئے نا۔ جو ان سے سچا پیار کرے گا ملے گے کیا؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا، جنت کے اندر جس محل میں اللہ تعالیٰ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رکھے گا، تو جو بندہ ہم سے سچا پیار کرے گا، ان سے سچا پیار کرے گا، قیامت والے دن جنت کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے رکھے گا، ان سے پیار کرنے والے کو بھی اللہ وہیں رکھے گا۔ کیا نتیجہ نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام تو یقیناً جنتی ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت تو یقیناً جنتی ہیں۔ ان سے جو سچا پیار کرنے والا ہے، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جنت بھی کیسی جنت؟ جنت میں وہ جگہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ جس درجے میں جہاں پر مجھے رکھے گا، وہیں پر اللہ ہم سے پیار کرنے والے کو بھی رکھے گا۔ یہ حضور کی نوکری ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اور بھی سن لیں، پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنا نہیں پتا کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، نعوذ باللہ۔ سنیے، 22واں پارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، شاہد بنایا، گواہ بنایا، حاضر ناظر بنایا۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں بولنے سے ہی دینے والا بنایا۔ تو یہ قرآن سنا رہا ہوں، حضور کیا ہیں؟ مبشر ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ کو گواہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا اور اللہ کا ڈر سنانے والا بھی بنایا۔ اب رب کا قرآن بیان کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یا اللہ، نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو کس چیز کی خوشخبریاں دیتے ہیں؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے، پہلا پارہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حضور خوشخبریاں دیتے ہیں ایمان والوں کو، کیا؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ جنت جس کے اندر نہریں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، کہ پکے جنت میں رہنے کے حضور دوسروں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ دیکھو، اگر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ مان لیا جائے اور عقیدہ رکھ لیا جائے کہ نبی پاک کو تو اپنا نہیں پتا کہ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، تو بتاؤ پھر سرکار کی ان خبروں کا اعتبار رہے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی کافر ہمیں آ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو تو اپنا نہیں پتا، وہ دوسروں کو کیسے بتائیں گے کہ تو جنت میں جائے گا؟ جس کو اپنا نہیں پتا بتائے گا تو وہ نا جس کو سب سے پہلے اپنا یقین ہو، پھر دوسروں کے بارے میں بھی یقین ہو، جس کے بارے میں یقین ہوگا اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد محترم امام المناظرین علامہ سعید احمد اسعد دامت برکاتہم العالیہ یہاں بھی تشریف لائے تھے فروری میں اسی سال۔ تو وہ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، ہم نے جی آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ استاد جی نے فرمایا چلو کرو جی، چاہ پورا کر لو۔ کس چیز پر مناظرہ کرنا ہے؟ تم کیا ثابت کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، حضور کو غیب کی کوئی خبر نہیں، غیب نہیں جانتے نبی پاک علیہ السلام۔ استاد جی نے فرمایا نہیں، میں تم سے اس مسئلے پر مناظرہ نہیں کرتا۔ کہنے لگے بس ایسے آپ مناظر اسلام بنے پھرتے ہیں، مناظرہ تو آپ کرتے نہیں۔ ان کا نا اس مسئلے پر مناظرہ میں نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہاری زبانیں بہت لمبی ہیں، تم تو یہاں تک کہہ دیتے ہو نبی پاک کے علم کی نفی کرتے کرتے کہ نبی پاک کو تو یہ بھی نہیں پتا میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، تم تو یہ بھی کہہ دیتے ہو، لہذا میں تم سے کیا مناظرہ کروں۔ ان کے جو مولوی صاحب تھے فٹ بولی کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی پاک کو نہیں پتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ استاد جی کو اللہ تعالیٰ نے پھر مناظرے کا بڑا فن دیا ہے، پھر میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے چائے شائے پلائی۔ بعد میں کہا یار مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہارا مناظرہ ہو جائے کسی شیعہ کے ساتھ، شیعہ مناظرہ کرے کہ ابو بکر صدیق جنتی نہیں ہے اور تجھ سے مناظرہ کرے تو کیا کہے گا؟ کہتے جی میں کہوں گا جی وہ جنتی ہیں۔ اچھا، استاد جی نے پوچھا اگر تجھ سے شیعہ مانگے دلیل کہ ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کی دلیل کیا ہے تو کیا دلیل دو گے؟ کہنے لگے میں فوراً حدیث پڑھوں گا، نبی پاک نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، ان میں پہلا نمبر ہی حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ میں حدیث پڑھ کے سناؤں گا، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے۔
اب استاد جی نے کہا یہ بتا، اگر وہ تجھ سے شیعہ مناظر کہہ دے کہ جن کو اپنا نہیں پتا وہ دوسروں کو تو جنت کی بشارت دے ہی نہیں سکتے، جس کو اپنا نہیں پتا دوسروں کو کیا پتا ہوگا، پھر کیا جواب دو گے؟ بس جب یہ پوچھا تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ساتھ جو بندے آئے تھے نا، آئے تو اس مولوی صاحب کے ساتھ تھے، لیکن فوراً کہتے ہیں جی توبہ 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 توبہ، ایڈا پلیت عقیدہ۔ وہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مولوی صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو غیب کا نہیں پتا، اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتا جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اب کہتے ہیں جی ہمارے مولوی کو غلطی لگی، ان کو آپ مسئلہ سمجھا دیں بھی اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر استاد جی نے ان کو وہ مسئلہ سمجھا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس آیت پر میں پچھلے جمعہ گفتگو کر چکا ہوں۔ خیر ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ حضور علیہ السلام مومنوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ دیے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، اگر پتہ ہی نہیں تو جنت کی بشارتیں کیسے عطا فرمائیں گے؟ اگر سرکار نے نعوذ باللہ علم ہی نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے نہیں جانا، تو پھر سرکار نے کیسے بتا دیا کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا جیسے یہ انگلی اس انگلی کے قریب ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ میرے پاس وہ اس وقت تو سہولت نہیں، میرے پاس کلپ ہے جس بندے نے یہ تقریر کی ہے نا کہ معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام کو نہیں پتا میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، اس کا کلپ بھی آپ کو سنا دیتا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو تھوڑے دن پہلے نا ادھر تھی کلخانی، یہ انور بھائی کی بیٹی فوت ہوئی تھی، تو بیان کے لیے مجھے بلایا ہوا تھا، میں چلا گیا، میں نے بیان کیا۔ اچھا بیان میں نے یہی کیا کیونکہ رات کو میں نے وہ بات سنی تھی، میرے دل کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ کون کتا ہوتا ہے میرے آقا کے بارے میں زبان چلانے والا، کہ میرے آقا کو نہیں پتا میں نے جنت میں جانے کہ نہیں جانا۔ تو مجھے درد تھا، اب جو میرے بس میں وہی کر سکتا ہوں نا، اس کو پکڑنا سزا دینا وہ تو حکومت کا کام ہے نا، میرا کام ہے میں جھوٹ کا رد کر سکتا ہوں قرآن پڑھ کے۔ میں نے وہاں پر تقریر کی تو میں نے کہا جی یہ ذرا قرآن پاک اٹھائیں الماری سے، تو مجھے یہ والا قرآن پاک اٹھا کر اس وقت دیا گیا، یہ میں نے آج وہاں سے منگوایا ہے۔ تو میں نے جب وہی آیت 26واں پارہ سورہ احقاف پڑھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھا میں نے، تو وہی جو رونا میں رو رہا تھا یار یہ غلط ہے یار یہ غلط ہے، وہی بات ساری اس میں لکھی ہوئی تھی کہ نبی پاک کو تو نہیں پتا نا، سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا بڑا افسوس ہے مجھے کہ یہ ترجمہ اہل سنت کا نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ میں نے اتنی بات کی اور میرا بیان ریکارڈ پر ہے۔ آپ جو لوگ تشویش میں رہتے ہو نا کہ ہر بیان ریکارڈ کیوں ہوتا ہے، میں ہر بیان ریکارڈ اس لیے کروا کے رکھتا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، سمجھ آ گئی نا؟ لوگ قرآن کے ساتھ چکر چلنے سے باز نہیں آتے، تو میرے ساتھ چکر چلنے سے باز آئیں گے؟ بولیں صحیح نہیں آئیں گے نا؟ تو ہمارے پاس بیان ریکارڈ ہے، جھوٹ تو نہیں چل سکا۔ پہلے نمبر پہ ان کچھ لوگوں نے افواہ اڑائی، یہ جی کہہ رہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں معاذ اللہ، حالانکہ بیان ریکارڈ ہے ہمارا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ترجمہ اور تفسیر اہل سنت کا نہیں، میں نے یہ کہا تھا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا جی یہ تقریر کر کے نکلے تو صحیح، ہم پکڑیں گے اس کو، اس کا راستہ روکیں گے، اس کو ٹوکیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاشم بھائی جنہوں نے مجھے بلایا تھا، انہوں نے کہا
کہ میں تمہیں ٹائم لے دیتا ہوں، اگر تم نے بات کرنی ہے تو پنجو پل اڈا دور نہیں ہے، چلے جاؤ، جا کر ان سے ٹائم لے کر مسجد میں آپ جا کر بات کر لو، یہاں وہ ہمارے مہمان ہیں، یہاں آپ دوسری بات نہیں کر سکتے، ان سے ٹائم لے سکتے ہو۔ تو فوراً ایک نوجوان ان کا میرے پاس ہے، کہتے یہ ٹائم دو۔ میں نے کہا جی کب کا؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے کہا ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، آپ ہفتے والے دن آ جائیں۔ تو آئے تو نہیں، مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب نے ٹائم ہی نہیں دیا ہمیں، ٹائم دیتے تو ہم جاتے، حالانکہ میں نے ٹائم دیا انہیں کہ بسم اللہ آپ۔ یہی تو رولا ہے، جب بلایا جائے آتے نہیں، پھر چوروں کی طرح اچانک آتے ہیں فجر کے اندھیرے میں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ سمجھ آئی نا کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو میں نے ہفتے کے دن کا ٹائم دیا تھا، نہیں آئے۔ اب میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میرا جرم کیا تھا؟ میں نے یہی کہا نا کہ اس بات پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کو اپنا نہیں پتہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور میں نے کہا تھا میرے لجپال کی تو شان یہ ہے، خود تو اللہ کی قسم ہے جنت کے اندر جائیں گے نا، بلکہ جو بندہ سرکار کے لڑ لگ جاتا ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ یہی میرا جرم ہے، اور کیا جرم ہے؟ بتایا جائے میں نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تنقید کی ہو، کسی کو نشانہ بنایا ہو، میں نے تو کسی مسلک کا نام تک نہیں لیا تقریر کے اندر، میں نے صرف اتنا کہا کہ اس بات کو ہم نہیں مانتے، اور یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم تو آپ سب بھی کرو گے۔ ہاں بھی آپ اس بات کو مانتے ہو؟ بولو بھائی، آپ اس بات کو مانیں گے کہ نبی پاک کو نہیں پتہ؟ بولے نہیں نا۔ تو باقی رہی بات جو میں نے کہا تھا کہ یہ ترجمہ اہل سنت کا نہیں، تو آئیے میں اس کا پروف دے دیتا ہوں۔ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبیوں سے گناہ بولو نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے ذرا دیکھ لیں، 26واں پارہ ہے، سورہ محمد ہے، اس کی آیت کا ترجمہ کرتے کیا لکھا ذرا وہ بھی سن لیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ سو اے نبی، سو اے نبی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک سے۔ آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اب یہ دیکھنا ترجمہ کیا کیا ہے، سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ بتاؤ کیا نبی پاک سے گناہ ہوئے ہیں؟ بولیں یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے، آپ یقین کر لیں اے نبی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش بولیں۔ جو بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھے گا اور یہ ترجمہ پڑھے گا، کیا خیال ہے وہ بندہ یہ نہ سمجھے گا کہ قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو آج صبح ترجمہ پڑھا جی قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کیا ہیں؟ نبیوں سے گناہ ہوتا ہے؟ بولے وہ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لوگ قرآن کے ساتھ ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، سمجھ آئی نا؟ اب یہی 26واں پارہ سورہ فتح کی پہلی آیتیں، آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہو نا، آپ اس قرآن کو کھول کر بھی یہاں پر ترجمہ چیک کیجیے گا، سمجھ آئی نا؟ اب سورہ فتح کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ آپ ذرا وہ سن لیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کیا ترجمہ؟ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی. وہ ذرا درس سے قرآن والا بھی اٹھانا، صبح جس سے درس دیتے ہیں، ذرا سنیوں کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں کیا ہے. توجہ ہے؟ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی. اے نبی، نبی پاک سے بات ہو رہی ہے نا. آگے کیا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو تمہارے گناہ پہلے ہوئے جو بعد میں ہوں گے اللہ سارے معاف فرمائے. بتاؤ نبی پاک سے گناہ ہوتے ہیں؟ اب جو بندہ قرآن کی یہ آیت اور یہ ترجمہ پڑھے گا کیا اس کا دماغ میں نہ بیٹھے گی بات کہ قرآن کے اندر لکھا ہے نبیوں سے گناہ ہوتا ہے؟ بولیں صحیح بیٹھے گی نا. آپ ذرا اہل سنت کا ترجمہ دیکھ لو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں بھائی. اور کسی نے رستہ ڈکنا ہے تو میرا ڈکنا ہے توڑا تھوڑا ڈکنا ہے. ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اب آیا سنیوں کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے. ہاں میں نبی پاک کے پچھلے بعد والے، اور نبی پاک کے اگلے کون ہیں؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی میں اوپر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ آپ کے سبب آپ کے صدقے یہ جو آپ کے اگلے پچھلے آپ کے ماننے والے لوگ ہیں نا اللہ ان کے گناہ آپ کی وجہ سے بخش دے. اب بتاؤ کیا یہ ترجمہ پھر اہل سنت کا ہے؟ بولو. اس ترجمہ میں لکھا ہے نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر مردہ، اس میں لکھا ہے. اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے قیامت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر کسی شے کا علم نہیں. کیا یہ سنیوں کی بولی ہو سکتی ہے؟ بولیں. اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور باقی سارے نبیوں کو ولیوں کو نہیں پتا کہ کس دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. کیا یہ اہل سنت کی بولی ہے؟ بولیں نہیں. جس نے مجھ سے ٹائم مانگا میں نے انہیں کہا یار خدا کا نام مانو، اور نبی پاک کو تو قبر میں تم بھی زندہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا میرے ہاتھ میں جو ترجمہ تھا اس میں تو نبی پاک کو مردہ لکھا ہے، پھر آپ کو اس سے کیا مسئلہ؟ سمجھ آئی نا؟ اس میں تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو من گھڑت گھڑنتو درود پاک لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس میں تو یہ جو حاجیوں کو مکہ مدینے سے گفٹ دیا جاتا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ نبی بھی غلطیاں کرتے ہیں، بحیثیت انسان نبی بھی غلطی میں پڑھ سکتا ہے. اس میں یہ لکھا ہے. اس میں تو لکھا ہے کہ 40 سالہ زندگی میں نبی پاک علیہ السلام نے نہ کبھی اللہ کی عبادت کی تھی نہ کرنی آتی تھی. سورہ علم نشرہ ہے الذی انقض ظہرک، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے. لہذا میں نے جو کہا کہ یہ ترجمہ اور تفسیر اہل سنت کا نہیں تو پھر میں نے غلط کہا صحیح کہا؟
ہاں بھی سنیو، کیا تمہارے ہی عقیدے ہیں جو اس میں لکھے ہیں؟ نہیں نا، ہمارے کیا عقیدے ہیں؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی شان سبحان اللہ 24واں پارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سرکار کے غلاموں کی قیامت والے دن کیا شان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو جلوس کی شکل میں جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ کس شکل میں؟ جلوس کی شکل میں۔ مومن تو جائیں جلوس کی شکل میں، قرآن میں لکھا ہے، پھر کیسے جرت کرتے ہو کہ نبی پاک کو نہیں پتا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی کریم علیہ السلام کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سارے نبیوں کی بارگاہ میں گھوم گھوم کر سرکار کی بارگاہ میں جائے گے اور سرکار ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اس وقت کیا اپنے کیا بگانے سارے مل کر سرکار کی تعریف کریں گے۔ اس کا نام ہے مقام محمودہ۔ اس دن عیسائی بھی کہیں گے کیا بات ہے، یہودی بھی سرکار کی شان دیکھیں گے تو کہیں گے کیا بات ہے، ہندو دیکھے گا تو کہے گا کیا بات ہے، سکھ دیکھے گا تو کہے گا کیا بات ہے۔ اور اللہ نے یہ جو میدان معاشر میں سارے لوگوں کو پہلے باقی نبیوں کے پاس بھیجنا ہے، اس کے بعد سب سے اینڈ میں جو سرکار کے پاس آنا ہے نا، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ وہم نہ پڑے یہ تو ہم سیدھے نبی پاک کے پاس آ گئے ہیں تو کام بن گیا ہے۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے تھے، شاید ادھر سے کام بن جاتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے، ادھر جاتے تو شاید کام ادھر سے ہی بن جاتا۔ کوئی کہتا ہم اگر نوح علیہ السلام کے پاس جاتے تو کام ادھر سے بن جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کے پاس پہلے بھیجے گا۔ سارے نبی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، ہم تمہاری شفاعت ابھی نہیں کر سکتے۔ سب سے آخر میں سرکار کے پاس آئیں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات نہ آئے کہ کہیں اور جاتے تو کام بن جاتا، بلکہ سارے یہ یقین کریں جو درجہ مرتبہ آج اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے کسی اور کو یہ مقام مرتبہ دیا، بولو سے کسی اور کو دیا۔ یہ مقام محمود دینے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں حضور سے کیا ہے کہ نہیں؟ تو مقام محمود کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ معاشر کا دن جس دن اللہ کی ساری مخلوق میں مصطفیٰ کی طرف رجوع کرے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی میرے ہی پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے ذرا مہربانی کریں نا آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ان پر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو پھر جب سب کی بگڑی بننی ہی حضور کے صدقے ہے تو پھر میاں حضور سے کیوں بگاڑتے ہو؟ بگاڑو نہ، بنا کے رکھو تاکہ تمہاری بگڑی ہوئی بھی سرکار کے کرم سے
بانے جائے۔ اللہ ہمیں سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔